اچھا، میاں بیوی کے بارے میں پچھلے دنوں ہمارا ایک سبق میں گزرا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں جو ہے یہ لباس ہے. تو اس میں ایک بندے نے پوچھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو چھوڑتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. میں نے جتنا دیکھا ہے، جو میری زندگی ہے، جتنا مجھے اب بھی یاد ہے، 2005 کی بات ہے، 22 اپریل مردان جو تبلیغی مرکز میں مولانا طارق جمیل صاحب آئے تھے. تو وہ جیسے ممبر پہ بیٹھے تو اس کو ایک کال آئی، تو اس نے سنا تو اس کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی. پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر بعد میں کہتے ابھی مجھے کال آئی بلوچستان سے، تو مجھے ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میری 6 بچیاں ہیں. تو میرا ہسبینڈ مجھے کہتے اگر تیری 7ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی، تو میں نے تمہیں مارنا ہے یا میں نے تمہیں طلاق دینا ہے. اب اس میں دیکھو عورت کا کیا ہے، عورت بیچاری اس کا کیا کر سکتی ہے اس میں. یہ تو اوپر سے ہے، مطلب ایسے جاہل لوگ، ایسے جٹ لوگ ہیں. پچھلے ایک یونیورسٹی میں وہ بیان کر رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب، تو کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی مجھے ملی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ بیان ہوا تو کہتا ہے کہ میں وہ ایک روم میں بیٹھا تھا، تو ایک شخص آیا کہ جی ایک عورت آپ کو متعلقہ ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو میں گیا تو مجھے کہ پہلے بہت روئی. پھر کہا حضرت مجھے اپنے جو میرا ہسبینڈ ہے، ہم بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزر رہا تھا، ہم بڑے اچھے ہماری زندگی گزر رہی تھی، مجھے اس نے طلاق دے دیا. اور پتہ ہے کیوں طلاق دے دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیوں طلاق دے دیا اس نے؟ کہ اس نے طلاق دے دی کہ میرے والد صاحب کو آپ پسند نہیں ہیں. اب والد صاحب کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو اکثر ایسے ہوتے ہیں، اکثر. اور یہاں پہ جو علمی نکات بہت ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کا ایک قاعدہ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. الرحمن میں جو مہربانی، نہایت مہربان ہم پڑھتے ہیں، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو نہایت رحم اور مہربانی جو ہے نا وہ زیادہ ہے الرحمن میں، تو اسی وجہ سے الرحمن کو پہلے آیا اور الرحیم کو بعد میں. ایک علمی نکات ہے کچھ اس طرح. اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ مہربان ہے دنیا میں، مطلب کافروں پہ بھی، مسلمانوں پہ بھی، جو اس کے ماننے والے ہیں اس پہ بھی مہربان ہے، اور اس جو نہیں ماننے والے اس کے بھی مہربان ہے. اور الرحیم یہ آخرت کی صفت ہے کہ صرف آخرت میں صرف ان پہ مہربان ہے جو ان کے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے مان کے چلنے والے ہیں. تو یہ پہلے آتا ہے. اب یہاں پہ بھی، جہاں پہ بھی قرآن میں آتا ہے ذکر مرد عورت کا، تو پہلے مرد کا ذکر ہمیشہ آتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دگنا حصہ ہے. حظ الانثیین بعد میں آیا عورت کا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ عورت کو جتنا ہے، مرد کو جتنا ہے تو عورت کو اس کے آدھا دے دو. نہیں، مرد کا پہلا حصہ آیا اور تاکید کیا گیا کہ مرد کو اتنا دینا ہے، اور عورت بعد میں بھی آیا اور بتایا بھی گیا کہ اس کو آدھا حصہ دینا ہے میراث میں. لیکن یہاں پہ اللہ کو تو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا. یہاں پہ حکم علیحدہ ہے، آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن لباس لکم، عورتیں آپ کی لباس ہے. مطلب تم نے عورتوں کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. اس سے غلطی ہو جائے، کھانے میں گرم سخت ہو جائے، نرم ہو جائے، زیادہ ہو جائے مرچ مسالہ، تو پردہ ڈالنا ہے. میاں بیوی کی، اپنا والدین کی طرف سے کوئی بات ہو، دیور کی طرف سے کوئی بات ہو، بہنوں کی طرف سے کوئی بات ہو، تو آپ نے اس کو لباس ہے، آپ نے اس کو چھپانا ہے. جیسے اس لباس نے مجھے چھپایا ہے، میرے سطر کو ڈھانپا، اس طرح آپ نے اس عورت کو چھپانا ہے. سب سے پہلے چونکہ عورت، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ میل آئے ہیں، مذکر آئے ہیں، اس میں عورت کوئی نہیں آئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کا جو عقل ہے یہ ناقص ہے. بیماریاں ان کو بہت لگتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ سے بھی ڈرتی ہے، اتنا دماغ کو جھٹکے لگ جاتے ہیں، بڑے اس میں ناقص ہے. تب اللہ تعالیٰ کوئی آج تک کوئی اس میں کتابوں میں احادیث میں کوئی نہیں کہ عورت کو اللہ نے نبوت دے دی، وہ قابل ہی نہیں ہے اس کی. تو وہ بڑی نازک ہے، بہت نرم ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھانا ہے، اس کو ڈانپنا ہے. چونکہ اسی پہ کسی بندے نے اعتراض کیا تھا ہن لباس لکم. اور ایک اور حدیث میں بتاؤں، ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا یہ جو آپ کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو، تو یہ تو میں نے کبھی سنا نہیں ہے. تو اب آپ نے پڑھا نہیں ہے کبھی، تو آپ ساری ایک زندگی ایک بندہ اور آج کل کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ بھی اسی پہ بات نہیں کرتے. آپ ایک چرسی سے بھی پوچھو کہ جی والدین، ماں کا کیا حصہ ہے، تو وہ
ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور جی ماں باپ جنت کے دروازے ہے، بالکل ہے، قدر تو ہے، بالکل قدر سے تو انکار نہیں ہے، لیکن بیوی کا کسی سے پوچھو تو کسی کو نہیں پتہ، اور نہ میں نے تو نہیں سنا ہے کہ کہیں پہ مسجد میں مولوی یا کوئی تقریر میں کیا ہو، ہم نے تو جو استادوں سے پڑھا لوگوں کو جزا دے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، ہمیں تو وہی یاد ہے۔ تو آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، جو سارے مخلوقات کے سامنے سوال کیا جائے گا، وہ بیوی کو کھڑا کریں گے، اور بیوی وہاں پہ بھی دیکھو بیوی مظلوم ہے تو اس کو آگے کریں گے، بیوی سے پوچھے گا کہ یہ جو سامنے ہے میری بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ یہ بھئی بڑا نیک بن رہا تھا، قرآن بھی سنا رہا تھا، پڑھا رہا تھا بچوں کو بھی، اور اس طرح ترجمہ بھی کر رہے تھے، سیرت کی بھی انہوں نے کتابیں اور یہ سب کچھ، لیکن آپ کے ساتھ اس نے کیا ٹائم گزارا ہے؟ تو سب سے پہلے بیوی سے اس کے پوچھے گا اس کے مرد کے بارے میں کہ اس نے آپ کے ساتھ کس طرح ٹائم گزارا ہے، اگر اس نے کہا کہ اچھا تھا تو باقی حساب کتاب آگے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد مرد سے پوچھے گا کہ اچھا یہ آپ کے ساتھ کبھی کبھار عورتیں بھی بد زبان ہوتی ہے، تیزیاں کرتی ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے عورت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھی، اس کو اللہ وہ ٹھیک ہے، وہ برداشت کرے گا، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ جو آیا اس پہ پھینکے، ایک عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے کسی کو نہیں پتہ ہوگا، اس لیے یہ بات یاد آئی بتا رہا ہوں، ایک عورت کی شادی ہوئی مرد سے، اس کو صرف مرد اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کام کرے، اگر وہ اپنے آسانی سے اپنے ہسبینڈ کا جو خدمت ہے، جو کام کے حوالے سے جو خدمت ہے وہ کرے تو بہتر ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے ایک ڈومیسٹک ہیلپر رکھتے، ایک عورت ایک نوکرانی رکھیں گے اس کے لیے نوکرانی، ٹھیک ہے۔ اب ہماری عورتیں تو بیچاری بیمار ہوتی ہے، بچوں کے بیماریاں علیحدہ، اور اس کے اوپر بھئی واشنگ مشین لگاؤ، کپڑے دھو لو، اور بھئی مہمان آ رہے ہیں کھانا بناؤ، اور اوپر سے اس کو طنزیہ فکرے اور طنزیہ جملے سناتے ہیں، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، نئے گھر میں بندہ جائے پھر وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو جو کور کرنے والا ہے وہ ان کا ہسبینڈ ہے۔ لوگ کہتے رہیں گے کہ رنگ مرید ہوا یا جو بھی ہوا، لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لیکن جو علمی نقطہ ہے، جو اسلامی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہن لباس، کہ مرد نے عورت کو ڈانپنا ہے، ہر طرف سے اس نے بچانا ہے، ڈانپنے کا معنی ہے بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔